بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے لیے بڑی سعادت اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ سعادت مجھے بخشی ہے کہ جامعہ گلزار حسینیہ اجرارہ کے 104 سالہ اجلاس کے اندر مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا ہے. ایک مہینہ قبل استاد محترم جن سے میں نے ترمذی شریف، مسلم شریف، ہدایہ رابع اور سورہ یوسف سے لے کر سورۃ الشورى تک ترجمہ پڑھا تھا، حضرت اقدس مولانا عبدالرشید صاحب پالمپوری گجراتی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک خط حضرت اقدس امین ملت حضرت مولانا عبداللہ مقیسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم اور ایمان سے والد محترم بانی جامعۃ القراءۃ کفلیدہ حضرت اقدس قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام پہنچا. والد صاحب چونکہ ان ایام میں دینی سرگرمیوں کے اندر ہاسپٹل، اسکول وغیرہ کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس لیے مصروف اور مشغول ہیں، وہ نہ آ سکے. ان کے حکم اور ایما پر میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس امت کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اس امت کو جو اللہ نے خطاب عطا فرمایا، اس امت کو جو اللہ نے لقب عطا فرمایا، اس امت کی جو پہچان ہے، اس امت کا جو تعارف ہے، اس امت کا جو مشن ہے، اس امت کا جو کردار ہے، اس امت کا جو کام ہے، یہ امت خیر امت کے لقب سے ملقب ہے. یہ امت آخری نبی کی آخری امت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانشین اور وارثین ہے. آپ کے علوم کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، جن کا نام قرآن کریم کے اندر مسلم رکھا گیا. اس امت کا یہ اعزاز ہے، اس امت کا یہ افتخار ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے، یہ سوال پنپتا رہتا ہے، یہ سوال آتا رہتا ہے کہ یہ امت ذلیل کیوں ہے، یہ امت رسوا کیوں ہے. 56 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی آج امت زوال کے دہانے پر کیوں ہے؟ لوگ ان کے اوپر مظالم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ لوگ ان کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ ان کے اور پوری دنیا کے سامنے اس طرح کیوں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف کیا، اس امت نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اس پر مضبوطی سے عمل کریں گے، گمراہی تمہیں چھو نہیں سکتی ہے. نمبر 1 اللہ کی کتاب اور نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت فرمائی. اللہ چیلنج کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی مقدس کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے
جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ انسانوں کے لیے، یہ مانوتا کے لیے، یہ مینکائنڈ کے لیے، یہ اللہ سے لو لگانے والوں کے لیے، یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ منہیات کو چھوڑنے والوں کے لیے، یہ عوامر پر عمل کرنے کے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بکس ہے، رہنما کتاب ہے. اگر امت اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگائے گی، اگر امت اس قرآن کو پلکوں پر بٹھائے گی، تو آج اس امت کا وہی روشن مستقبل نظر آئے گا جو ماضی ان کا تابناک تھا، جو ماضی ان کا روشن تھا. وہی حال ہوگا، وہی مستقبل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، آپ کو ہتھیار اٹھانے کی، اوزار اٹھانے کی، آلات اٹھانے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اسی قرآن کے ذریعے سے چیلنج کیجئے، اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں کو فتح کیجئے، اسی قرآن کے ذریعے سے مقابلہ کیجئے، اسی قرآن کو پھیلائیے، اسی قرآن کو پڑھیے، اسی قرآن کو سنائیے. آپ کی تلاوت کا اثر یہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، سورۃ النجم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. صحابہ بھی تشریف فرمائے، کفار و مشرکین کا ایک وفد اور ایک جماعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہیں. آخری آیت پر جب پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا حکم دیا گیا. آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، صحابہ بھی سجدہ کرتے ہیں. آپ کی تلاوت سے، آپ کی قرآت سے، آپ کے پڑھنے سے ایک سما بن جاتا ہے، ایک ماحول، ایک فضا تیار ہو جاتی ہے. جتنے مشرکین تھے اس مجلس کے اندر تمام کے تمام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سوائے امیہ ابن خلف. وہ مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر پر رکھتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے دیکھا اس مجلس میں جتنے کفار، جتنے مشرکین شریک تھے سوائے امیہ ابن خلف کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے. جو بھی صدق دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن سے قریب ہوگا، قرآن کا مطالعہ کرے گا، قرآن کی تفسیر پڑھے گا، اللہ اگر وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا، وہ عیسائی ہوگا، وہ یہودی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن و منور فرمائیں گے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگے اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا محمد ابن عبداللہ کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر غصے میں اپنی بہن کے مکان پر پہنچتے، دروازہ کھٹکھٹاتے. اس گھر کے اندر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ پہلے سے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. انہوں نے دیکھا عمر کا مزاج بدلا ہوا ہے، عمر کا تیور بدلا ہوا ہے. وہ چھپ جاتے ہیں، ان کی بہن اور بہنوئی دروازہ کھولتے ہیں. عمر غصے میں ان پر تماچا رسید کرتے ہیں. ان کی بہنوئی اور بہن کے چہرے سے خون ٹپکنے لگتا ہے. عمر پوچھتے کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ بہن نے فرمایا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. عمر نے پوچھا، عمر زمانہ جاہلیت میں سفارت کا کام کر چکے تھے، عمر ہوشیار تھے، عمر ذہین تھے. عمر نے پوچھا وہ کتاب، وہ صحیفہ، وہ دستاویز، وہ دستور، وہ قانون، وہ آئین میرے پاس لائیے. عمر کو کہا جاتا ہے آپ نجس ہے، لا یمسو الا المطہرون، پاک بازی قرآن کو چھو سکتا ہے. عمر غسل کرتے ہیں، عمر پاک ہوتے ہیں. عمر کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو عمر جب سورۃ الطٰہٰ کی آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، عمر پر رقت طاری ہو جاتی ہے. عمر حیران ہو جاتے، عمر رونے لگتے ہیں کہ میں اس قرآن سے غافل تھا، اس کتاب سے غافل تھا، اس دستاویز سے غافل تھا، اس قانون سے میں غافل تھا. فوراً یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. خباب ابن ارت جب یہ آواز سنتے ہیں، یہ نعرہ سنتے ہیں تو خباب نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر اللہ نے تیرے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی،
اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما عمر بن الخطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ اللہ نے عمر تیرے حق میں دعا قبول کی، اور خباب کے ساتھ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ دار ارقم میں موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، حضرت حمزہ وہاں پہلے سے موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ عمر تلوار لے کر آئے ہیں، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اگر آج عمر کا غلط ارادہ ہوگا، اگر عمر غلط ارادے سے آئے ہوں گے، عمر کی ننگی تلوار کو ان کی گردن پر چڑھا کر ان کے سینے پر ان کا سر رکھ دیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں، عمر کو پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عمر کیوں آنا ہوا؟ عمر کہتے ہیں آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اسی قرآن کے ذریعے سے عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اکابر علماء یہاں تشریف فرمائے، ان کے خطابات کو آپ کو سننا ہے۔ میں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر آ چکا ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علماء نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے قرآن کے جو حقوق بیان کیے ہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو اور قرآن کو پوری انسانیت تک پہنچاؤ، اس پیغام کو لے کر ہمیں یہاں سے اٹھنا ہے، یہ عزم کرنا ہے۔ آج سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے معانی کو سمجھیں گے، قرآن کی مفاہیم کو سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر انسان تک اس پیغام کو، اس پیام کو، اس رسالت کو، آخری میسج کو، آخری پروفیٹ پر جو میسج اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں گے۔ وہاں تک ہم کسی سے راضی نہیں، کسی سے ہمارا معاہدہ نہیں، کسی سے ہمارا اتفاق نہیں۔ اتفاق اسی پر ہو سکتا ہے، معاہدہ اسی پر ہو سکتا ہے، صلح اسی پر ہو سکتی ہے کہ قرآن کو مانو، قرآن کو دل دو، قرآن کی تلاوت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔